بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور یونین کونسل کے فنڈز اب بظاہر خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریجنل ڈائریکٹر ذاکر حسین نے تقریباً تمام یونین کونسلز کے فنڈ سیز کر دیے تھے، کیونکہ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین میں کیسے دفن کرتے ہیں اور ادائیگیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ سارا کمال گورنمنٹ آڈیٹر کا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ان کے فنڈ سیز کرنے پر کھلبلی مچ گئی تھی، اس لیے کہ پیدا گیری کی مہم رک گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ذاکر حسین کو تو ٹھکانے لگانا تھا اور خوبصورتی سے ان کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، سرکاری افسر ہیں، ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن کس طرح لگایا وہ پوری سندھ کی دھرتی جانتی ہے۔ تاہم ہم آپ کو خبردار کر رہے تھے کہ سندھ میں خصوصاً کراچی میں تقریباً 28 کروڑ سے زائد کی رقم تو برآمد ہو چکی تھی کہ یونین کونسل کے فنڈز میں موجود ہے، لیکن اگر تمام یونین کونسل 247 کا احاطہ کیا جائے گا تو یہ کروڑوں سے 28 تو چھوڑ دے 50 سے اوپر جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، کھلبلی مچی اور رقم بچانے کے لیے پھر کارروائی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ تبدیلی آئی۔ محمد رمضان پٹھان جو کہ سینئرٹی لسٹ پہ 13ویں نمبر پہ تھے، ان کو لایا گیا بلدیہ غربی سے، کوئی بات نہیں۔ ان کے لگانے کے بعد یقینی طور پر پھر انہوں نے ایک خط لکھا 31 جنوری 2022 کو پریزیڈنٹ سندھ بینک کو، اور کہا کہ تمام جتنے یونین کونسل کے فنڈز ہیں یعنی سیز تھے ان کو کھول دیا جائے، اس لیے کہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے بھی خط لکھ دیا کہ تمام فنڈز اور جو لیٹر لکھا گیا تھا پچھلی ڈیٹ میں فریز کرنے کا وہ ختم کیا جائے۔ یہ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی ایک لیٹر نکالا جا چکا ہے پریزیڈنٹ سندھ بینک کو، لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ نیب آئے گی، اس وجہ سے وہ محتاط تھے۔ تاہم اب محمد رمضان پٹھان نے سینہ تان لیا اور پریزیڈنٹ بینک کو لکھا کہ ہم نیب سے مقابلہ کریں گے، آپ فنڈز کھول دیں، دیکھی جائے گی جو ہوگا، رہے نام اللہ کا۔ لیکن پھر کھیل شروع ہوا زبردست، اور وہ یہ ہوا کہ محمد حنیف نوریو سیکشن آفیسر ایڈمن نے بھی 31 جنوری کو ہی ایک خط نکالا، اور یقینی طور پر اس آرڈر کے بعد اکاؤنٹس کھولنے کا آرڈر نکلا ہوگا۔ اس کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے آرڈر کے اندر، اور سیکشن آفیسر نے لکھا بھی اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن کیسے پڑھا ہوگا اور کیا لکھ رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ یعنی وزارت بلدیات میں سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، اس کے فیصلے گیٹ کے باہر رک جاتے ہیں، اندر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آرڈر نکالا گیا اس کے تحت طارق احمد بوگیو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 جس پہ لکھا ہوا ہے، اور لوکل گورنمنٹ جو اس وقت موجودہ حیثیت میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 لوکل گورنمنٹ تعلقہ سجاول ڈسٹرکٹ سجاول میں تھے، ایڈیشنل چارج بھی تھا، ان کو فوری طور پر اب ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ان کی اشد ضرورت تھی اور فوری طور پر ان کو ٹرانسفر کر کے ریجنل ڈائریکٹر کے دفتر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر گریڈ 17 کی پوزیشن پر لگا دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو ہونا تھا، لیکن حنیف نوریو نے اپنی دستخط سے جو آرڈر کیا دوسرا، اسی کے اندر وہ حیران کن ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طارق احمد بوگیو جو کہ لک آفٹر چارج تھا، جن کے پاس ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 18 لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں اسٹاپ آف گیپ کی بنیاد پر اپائنٹ کر رہے ہیں، ریگولر ڈپٹی ڈائریکٹر گریڈ 18، اور ویکنٹ پوسٹ تھی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ ویکنٹ پوسٹ کیسے تھی، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہاں ایڈیشنل چارج آپ نے دیا ہوا تھا، چلیں ویکنٹ کہہ لیتے ہیں، لیکن گریڈ 17 اوپر آپ خود لکھ رہے ہیں اور نیچے گریڈ 18 میں آپ پوسٹنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر زبردست کک ماری اور کہا کہ ہم بادشاہ ہیں، جو مرضی کریں۔ یعنی کہ آپ نے ایک تو گریڈ 17 کا آفیسر جس کے لیے ایڈوکیٹ جنرل بھی کہہ چکا ہے کہ ان کی تعیناتی ممکن نہیں، پروموشن ممکن نہیں، یہ کہانی ہم سنا چکے ہیں، اور ایس این جی ڈی نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے تھے۔ کوئی بات نہیں، قانون تو ایک طرف، حکومت تو ہماری ہے، اور گریڈ 18 میں آپ یعنی گریڈ 17 میں آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل ڈائریکٹر کے دفتر میں بھی تعینات کر رہے ہیں، اور گریڈ 18 میں آپ ان کو ضلع وسطی میں
डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तैनात कर रहे हैं। इल्ला माशा अल्लाह, इसे कहते हैं कानून की धज्जियां खोल के उड़ाना। लेकिन अब हम आपको बताएं, अगर हम लोकल गवर्नमेंट का शेड्यूल देखें तो उसमें वाज़े तौर पर ऊपर लिखा हुआ है कि रीजनल डायरेक्टर 20 ग्रेड का, एडिशनल डायरेक्टर 19 ग्रेड का, डिप्टी डायरेक्टर 18 ग्रेड का, असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड का, सुपरिटेंडेंट 17 का, असिस्टेंट 16 ग्रेड का। और इनका सबका सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने तादाद भी इनकी कितनी होगी, और असिस्टेंट डायरेक्टर 2 होंगे। लेकिन हैरान कौन तौर पर ये सब कानूनी चीज़ें होती हैं जिसको एक तरफ रख दिया जाता है। अगर आप कुछ करना चाह रहा हो, यानी मिशन इम्पॉसिबल 007 टन टन, और इसके बाद मोहम्मद हनीफ नोरियो सेक्शन ऑफिसर एडमिन का 31 जनवरी का ऑर्डर इंतहाई दिलचस्प है। और यकीनी तौर पर तारिक अहमद बोगियो, जो ग्रेड 17 में आप रीजनल डायरेक्टर के दफ्तर में असिस्टेंट के तौर पर तैनात कर रहे हैं, वहीं से छलांग लगा के 18 ग्रेड का बना के ज़िला वस्ती में भी आप डायरेक्टर बना के भेज रहे हैं। क्या बात है, यानी इस पेपर पे जो कानून का था उस पे पूरा अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये है वजारत बल्दियात। लोकल गवर्नमेंट के फंड यानी कि यूनियन काउंसिल के फंड निकलना शुरू हो गए हैं। हम आपको तफसील से बताएंगे। इन्होंने ख़त 31 जनवरी को प्रेसिडेंट हिंद बैंक को लिखा है कि इनके फंड्स खोल दिए जाएं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इससे पहले 8 और 8 16 लाख के फंड किसने खोले, कौन सी यूनियन काउंसिल थी और किस चीज़ की अदायगी की गई। यानी कि उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट मीनार पाकिस्तान या फिर कोई एटमी बिजली घर बनाने के बाद उसकी अदायगी कर दी और पता ही नहीं चला किसी को। हैरान कुन बात है कि ज़मीन पर पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को नहीं मालूम। अदायगी ज़रूर हो रही है, जभी तो हम कह रहे हैं कि नैब फ़िलहाल सो रही है, लेकिन उसने एक करवट ली थी, वो भी 2014-15 के केस की। लेकिन जिस तरह खुल्लम खुल्ला यूनियन काउंसिल के फंड्स अवामी खिदमत से दूर होते जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन जिसने ये निकाले वो भी 3 चार्ज रखता है, लेकिन 3 चार्ज रखने वाले लोकल गवर्नमेंट में कैसे तैनात हैं। ये है अंधेर नगरी चौपट राज। यूनियन काउंसिल के फंड्स गयो, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं। एक ही लेटर में एक को 17 में तैनात और दूसरी लाइन में 18 में तैनात। इल्ला माशा अल्लाह। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।